ان کا خیال ہے کہ پھر اعجاز الاحسن صاحب آ جائیں گے اور پیا بھائی کوتوال اور ڈر کاہے کا، وہ جناب آ کے تو گڈ ٹو سی یو کہیں گے اور خان صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دے کے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف روانہ کر دیں گے۔ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے نا، ٹھیک ہے نا رافعہ، یا عمران خان رہے یا ماشاء اللہ لگ جائے۔ وہ ان مفادات کے لیے قوم کی اجتماعی جو نروز ہیں ان سے کھیل رہے ہیں۔ جنوری کو 15 جنوری کو شام 7:02 پہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ جیل سے باہر نکل آئیں گے۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ذرا ان کی یہ والی پیش گوئی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں لاہور سے عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل نیوز۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے مشہور معروف تجزیہ کار اور ممتاز صحافی رضوان رضی صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ دادا یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہوا بنی ہوئی ہے کہ ملک میں 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے جا رہے، کیا لگ رہا ہے کہ جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کے بعد واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس کا بہتر جواب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب دے سکتے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات لوہے پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہے۔ تو پتھر پہ لکیر اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں صحافیوں میں، سیاستدانوں میں، جو ان انتخابات کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلا رہے ہیں۔ وہ وہی یوزول سسپیکٹ ہیں جو کہ ہر دور کے اندر بینیفٹس لیتے ہیں۔ مطلب وہ ہیں جو کہ اپنے ہم زلف کو چیئرمین پیمرا کے طور پہ ایکسٹینشن دلواتے ہیں۔ وہ ہیں کہ جو اپنے سالے کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رکھواتے ہیں۔ تو اب اگر سالہ کہے کہ نہیں، اگر فروری کی بجائے مارچ میں الیکشن ہو جائے، میں 1 مہینہ اور انجوائے کر لوں اور کینیڈا کا دورہ کر رہا ہوں، تو ایک اور دورہ کر رہا ہوں، تو کیا حرج ہے ویسے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کے پیٹی قسم کے مفادات ہیں اور وہ ان مفادات کے لیے جو ہے قوم کی اجتماعی جو نروز ہیں ان سے کھیل رہے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی افواہوں کے اوپر توجہ دینے کی بجائے الیکشن کمیشن، چیف جسٹس، پریزیڈنٹ، 3 اہم عہدے داروں نے کہا ہے نا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، تو پھر ہمیں بلیو کرنا چاہیے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 15 جنوری کو شام 7:02 پہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ جیل سے باہر نکل آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے ذرا ان کی یہ والی پیش گوئی دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیے، اس وقت نا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد یکسوئی نہ آنے دینا اور انتشار کی ذہنی، فکری اور معاشی فضا کو برقرار رکھنا جو ہے وہ ان قوتوں کا ہے، جسے کہنا چاہیے ٹارگٹ ہے یا مقصد ہے، کہ جو قوتیں جو ہیں جن کا خیال ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو واپس آنا چاہیے ہر صورت کے اندر، نہیں تو ماشاء اللہ لگ جانا چاہیے۔ یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے نا، ٹھیک ہے نا رافعہ، یہ کم وقت ماشاء اللہ بھی تو نہیں لگاتے نا۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ یا عمران خان رہے یا ماشاء اللہ لگ جائے، یا پاکستان رہے یا اس پہ ایٹم بم مار دو، ٹھیک ہے، پاکستان میں یا عمران خان رہے یا پھر پاکستان پہ ایٹم بم مار دو، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اور یہ بیسیکلی آپ تو چونکہ ابلاغیات کے طالب علم بھی رہے ہیں، تو بیسیکلی نا یہ جو نئی ابلاغیات کی تھیریز آئی ہیں نا 2002 کے اندر، 1-2 کے اندر اور 2060 کے اندر، اس کے اندر ایکو چیمبر ہے، اس کے اندر جو ہے ببل تھیری ہے، تو پہلے میڈیا سپورٹ تھیری، تو یہ ساری تھیریز جو ہے نا، اگر آپ نے ان کو پڑھا ہوگا، یقیناً میں نے تو پڑھایا تھا، تو آپ نے پڑھا ہوگا تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہم بالکل ان تھیریز کے تحت جو کہ ویسٹ میں پہلے ہو چکا ہے، ہم اسی سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں نا کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ان کے فالوورز نے، کہ ان کو بھی زہر دے دیا جائے گا۔ پہلے یہی دعویٰ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب پاکستان میں کر چکے ہیں،
تو عالمی سطح کے اوپر کچھ اسکرپٹ ایک ہی قسم کا چل رہا ہے. اچھا دادا تذبذب کا شکار کیوں ہیں؟ کیوں سینٹ میں قرارداد پیش کرنا پڑی؟ کیوں سینٹ میں قرارداد جو ہے نا وہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ سینٹ میں جو قرارداد ہے وہ جو آؤٹ گوئنگ چیئرمین ہیں جناب صادق سنجرانی صاحب، جنہوں نے ان کے بھائی نے دبا کے پاور انجوائے کی ہے پچھلے 20 سال کے دوران، اب ان کو جانا پڑ رہا ہے پہلی اور چور دروازے سے کیا پاور انجوائے. اب ان کو جانا پڑ رہا ہے عوام کے پاس، اور یہ خدشات موجود ہیں کہ عوام جو ہیں وہ ان کو کہیں مسترد نہ کر دیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہی سلسلہ لمبا ہو جائے. پہلے انہوں نے بڑی لابنگ کی کہ انہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنا دیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں وہ ناکام ہوئے. آنا تو بلوچستان سے تھا لیکن وہ ہما جو تھا وہ صادق سنجرانی صاحب کے سر پہ نہ بیٹھ سکا، وہ جا کے انوار اللہ کاکڑ کے سر کے اوپر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. کوشش تو بڑی بھرپور کی انہوں نے بھی، ان کی لابی نے بھی، ان کے پسندیدہ جرنلسٹوں نے بھی، لیکن بات بنی نہیں ہے. اب ان کا خیال ہے کہ وہ کسی جیسے دیکھیں نا ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب وہ الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں اور 1 ماہ کی تاخیر چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسری سیاسی قوتیں جا کے ان کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ اس کے اوپر مان جائیں. تو مانیں گے وہ ایک شرط پہ کہ اگلا پریزیڈنٹ میں. یہ ہر کسی نے چلتے ہوئے پروسیس میں اپنی نیوسنس ویلیو، ٹھیک ہے. اب آپ اس پہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب الیکشن میں تاخیر کی بات کرتے ہیں تو مین سٹریم پارٹیاں ان کے اس بیانیے کو نہ مسترد کرتی ہیں نہ انڈورس کرتی ہیں، یعنی کہ ان کو لفٹ ہی نہیں کرواتی، بہتر ہی نہیں کر رہے ہیں. اب وہ افغانستان چلے گئے ہیں کہ میں افغانستان والوں سے مذاکرات کرواتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے، اور اس کے درمیان میں سے اپنا کوئی اچھا رول اپنا ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیے نا اس وقت بہت سارا اقتدار تو ان کے پاس ہے. ان کے سمدھی جو ہیں وہ گورنر کے پی لگے ہوئے ہیں، ان کے داماد جو ہیں میرا خیال ہے وہ اس وقت پشاور کے لوکل باڈیز کے کیا ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں، اور وزارتیں بھی بہت زیادہ ان کی پارٹی کو ملی ہیں کیئر ٹیکر کے اندر. تو اقتدار تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا دادا یہ بتا دیں کہ اگر 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں کیا نواز شریف کو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ہوگا یا نقصان ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر الیکشن نومبر میں ہو جاتے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ ہونا تھا. اب اگر فروری میں ہوتے ہیں تو ان کو کم فائدہ ہوگا، اور اگر اس سے آگے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ نقصان میاں نواز شریف صاحب کا ہوگا. پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں، جو ان کا جو جیتنے کا مارجن ہے وہ کم ہوتا جائے گا، یا ان کی نمبر آف سیٹس کم ہو جائیں گی. جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں وہ جناب اپنا نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتے ہیں. اور اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں لیٹس سپوز تو کیا پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے؟ میں نے عرض کر دیا نا اس وقت الیکشن ڈیلے کروانے کی ساری کوششوں کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی موجود نظر آئے گی، کیونکہ وہ ایک اور ٹائم فریم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ کسی طرح الیکشن کو گھساٹ کے اکتوبر تک لے جایا جائے، اور اکتوبر تک آپ کو شاید آپ ریکال کر پائیں کہ پہلے جو افواہ تھی وہ یہی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہوں گے، ٹھیک ہے، 24 میں یا مارچ 25 میں ہوں گے. تو بنیادی طور پہ اسی منبع سے وہ افواہ پھوٹی تھی، پی ٹی آئی کے منبع سے ہی. ان کا خیال ہے کہ پھر اعجاز الاحسن صاحب آ جائیں گے اور پیا بھائی کوتوال اور ڈر کاہے کا، تو وہ جناب آ کے تو گڈ ٹو سی یو کہیں گے، اور خان صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دے کے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف روانہ کر دیں گے. آخرکار عمر عطا بندیال نے یہ کر ہی رکھا ہے نا ماضی کے اندر، تو وہ اس امید کے اوپر سے اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے تو اس کے بعد جو معاشی حالات ہمارے ڈسٹرب ہوئے ہیں ماضی میں کچھ بہتر ہونے کے کچھ چانسز ہیں؟ نہیں. ہماری معیشت جو ہے اس کو بہتر ہونے کے لیے 3 سے 4 سال کا عرصہ چاہیے ہوگا کہ وہ 2018 کے لیول پہ پہنچ سکے جہاں سے ہم نے گہرائیوں کا سفر شروع کیا تھا، بلکہ 2017 کے لیول پہ پہنچ سکے.
اس کو واپس وہاں تک پہنچنے کے لیے کم از کم بھی 3 سے 4 سال کا عرصہ درکار ہوگا. دیکھیں جب آپ IMF کے پروگرام کے تحت ہوتے ہیں تو آپ کی معیشت مناسب رفتار سے ترقی نہیں کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے. IMF جو ہے وہ ایک سرٹن بینڈ کے اندر آپ کو رکھتا ہے, نہ زیادہ اوپر جانے دیتا ہے نہ زیادہ نیچے جانے دیتا ہے. اب جیسے ہی نئی حکومت آئے گی تو اس کی مجبوری ہوگی کہ یہ جو ہمیں کچھ دنوں کا پروگرام ملا تھا نا, یہ والا 8-9 مہینے کا جو پروگرام ملا تھا ہمیں IMF کا شارٹ پروگرام, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ الیکشن کروا لیں, جو نئی حکومت آئے گی ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے. اور پھر IMF کا کوئی بھی پروگرام 3 سال کا ہوتا, کیونکہ مذاکرات اس پہ پھنس گئے تھے کہ کیا جو عمران خان صاحب پروگرام ڈیفالٹ کر کے گئے ہیں فروری 2022 کے اندر جو پروگرام ڈیفالٹ کر کے گئے ہیں, کیا اس کو ریوائیو کرنا ہے یا پاکستان کو نیا پروگرام دے. ٹھیک ہے. تو اگر نئے پروگرام کی بات ہوتی تو اس کے اوپر پارلیمنٹ کی مہر چاہیے ہوتی ہے. پارلیمنٹ تو پوری موجود نہیں تھی, اور اوپر سے PTI نے یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی کہ ہم اس طرح کی کسی کمٹمنٹ کو اگر اقتدار میں آ گئے تو اون نہیں کریں گے. وہ اقتدار میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ایک الگ کوشچن ہے, لیکن آپ اگر ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ دیکھیں تو وہ کہے گا اچھا پھر سودا کریں گے جب آپ کے الیکشن ہو جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں جیسے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جو ہمیں 15-15.5 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ ملی تھی گلوبلی, وہ پیسے بھی تب جاری ہوں گے جب الیکشن کے نتیجے میں ایک حکومت 5 سال کے لیے انسٹال ہوگی. ٹھیک. اس لیے جو ہے جب وہ حکومت آ جائے گی تو پھر مارچ اپریل میں ہم IMF کے ساتھ بیٹھ کے اگلے 3 سال کے لیے پروجیکٹ مطلب کہ اگلا پروگرام طے کریں. تو 24 میں پروگرام شروع ہوگا, 25, 26 اور 27 میں جا کے کہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے. اور 28 اور 29 تک ہم وہ پیسے ادا کریں گے جو اس دوران پاکستان کو ملے ہوں گے. تو 29 میں مطلب اگلے الیکشن تک بمشکل ہم معیشت کو گھسیٹ کر اس لیول پر لائیں گے جہاں پہ وہ 2017 میں تھی. تو اس لیے امیجیٹلی کوئی یہ نہیں ہونا کہ آتے ہی کسی نے کوئی چابی گھمانی ہے اور وہ ہو جانا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ملائیشین ماڈل آف ڈیولپمنٹ پڑھا ہو تو ملائیشیا نے کیا کیا تھا. ملائیشین گورنمنٹ نے اپنے ہر نوجوان کو یہ پوچھا تھا جب وہ آزاد ہوئے ہیں یا انہوں نے ملائیشیا مل کے بنایا ہے, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو, تو انہوں نے پھر ایک پروگرام کیا کہ جو بھی اس وقت ان کے ہاں تعلیم کی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی, ہم تعلیم میں ان سے بہت آگے ہوا کرتے تھے. میں یہ 60s اور 70s حتیٰ کہ 80s تک کی بات بتا رہا ہوں. میں نے 80s میں بھی ملائیشین طلباء کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, پنجاب یونیورسٹی, نیشنل کالج آف آرٹس کے اندر پڑھتے دیکھا ہے باقاعدہ اسکالرشپس کے اوپر. مطلب جو اس وقت وہاں پہ جو ان کے پرائم منسٹر ہیں انور ابراہیم صاحب, وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے ڈاکٹر اپنا MBBS کر کے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کی وہ اسکیم تھی جس کے تحت انہوں نے اپنے ہر یوتھ کو کہا کہ کہیں پہ آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے تو آپ اسکالرشپ لے کے چلے جائیں, اور کہیں پہ آپ کو فیس دینی پڑتی ہے تو ہم فیس دیں گے, آپ باہر جا کے پڑھیں. ہماری ایجوکیشنل فیسلٹیز جو ہیں ان کو ڈیولپ ہونے میں اگر وقت لگے گا, ابھی وقت لگے گا. تو 60s کے اندر, 70s کے اندر, 80s کے اندر بہت سارے وہ لوگ آئے. ہمارے ہاں سرکاری جامعات کے اساتذہ جو ہیں وہ سیاست میں اتنے بددیانت اساتذہ ہو گئے, بہت کم دیانتدار رہ گئے. وہ سیاست میں اتنے زیادہ کھب گئے ہیں کہ جو نئی ریسرچ آنی تھی, جو نئی انوویشن آنی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ نہیں آ پا رہی. اور پرائیویٹ والے تو بیٹھے ہی دکان کھول کے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں اعلیٰ معیارات کے لیے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنا پڑے گا ملائیشین ماڈل کے تحت. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بچے جا رہے ہیں تو میں آئی ایم دا ہیپیسٹ پرسن کہ وہ باہر جائیں گے پڑھنے کے لیے, وہاں سے نیا علم لے کے آئیں گے. کیونکہ یہاں پہ سیٹھ نے مل کے پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر اور اساتذہ نے پبلک یونیورسٹی کے اندر علم کو نہیں چھوڑا, انہوں نے علم کو جامعہ سے نکال دیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ مشرف صاحب نے آنے کے بعد ریسرچ کا فنڈ جاری کرنا شروع کیا.
ہر سال سینکڑوں ہزاروں پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. 2020 تک نا 2002 سے لے کے 20 تک 80 ارب روپیہ خرچ ہوا ہے صرف ریسرچ کے اوپر سرکاری خزانے سے. کوئی ایک سٹارٹ اپ بتا دیں کہ جو اس ریسرچ کے نتیجے میں یہ ریسرچ آئی تھی, اس میں یہ انوویشن ریسرچر نے دی, اس کے نتیجے میں یہ انڈسٹری کھڑی ہو گئی. کوئی ایک بتا دیں. یعنی وہ 80 ارب روپیہ محض وہ کاغذ کالے کرنے اور تھیسز کو لائبریریوں میں جمع کرنے کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے بھائی, اللہ آپ کا بھلا کرے. تو طلباء کو باہر جانا چاہیے پڑھنے کے لیے, ضرور جانا چاہیے. آپ کو بھی جانا چاہیے ایم ایس کرنے کے لیے باہر. بہت شکریہ جی. آپ نے رضوان رضی صاحب کی گفتگو جانی کہ انہوں نے بھرپور انداز میں جو پولیٹیکل اور اکانومیکل کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے. امید آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل نیوز.